بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذوی الفروض کے احوال کا بیان. ذوی الفروض کے احوال کیسے ذہن میں بیٹھ جائے. عام طور پر طالب علم ساتھی اور میراث کے پڑھنے والے اس میں پریشان ہوتے ہیں اور ان کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہمیں احوال یاد نہیں ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن کریم سے احوال سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں من علم الفرائض من غیر علم بها من القرآن ما اسرع ما ينساها. جو شخص فرائض کو سیکھتا ہے قرآن سے سیکھے بغیر تو وہ کیا ہی جلدی اس کو بھول جائے گا. اس لیے لوگ اشعار یاد کرتے ہیں اور فارسی کے یا عربی کے اور قرآن کریم کی صریح آیاتوں میں احوال موجود ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں. ذہن میں بیٹھنے والی چیز وہ چیز ہوتی ہے جو قرآن کریم سے انسان سمجھ لے. تو اس لیے ذوی الفروض کے جو فروض ہے وہ ہم قرآن کریم سے بیان کریں گے. سراجی یا دیگر کتابوں میں جو احوال عربی میں بیان کیے ہوتے ہیں یہ قرآن کریم کی ان آیاتوں کی تفسیر ہوتی ہے, اس کا ترجمہ و معنی ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم ذوی الفروض میں سے زوج اور زوجہ کے احوال بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے زوج کے احوال کا بیان, شوہر کے. تو اس کی دو حالتیں ہیں. اگر بیوی کا انتقال ہو گیا اور شوہر رہ گیا, اولاد نہیں ہے, تو شوہر کو کل مال کا آدھا ملے گا. بیوی کی اولاد نہیں ہے, اس شوہر سے یا پہلے شوہر سے اگر پہلے سے اس کی شادی ہوئی ہو, اولاد نہیں ہے, نہ بیٹا نہ بیٹی, تو کل مال کا آدھا ملے گا شوہر کو. اور اگر اولاد ہے اس شوہر سے یا پہلے شوہر سے تو پھر شوہر کو کل مال کا ربع ملے گا. یہ بیوہ کا انتقال ہو گیا ہے, عورت کا انتقال ہو گیا ہے, شوہر رہ گیا اور ایک چچا رہ گیا, عم. یہ عم ہم اس لیے استعمال کریں گے کہ یہ آخر العصبات ہے, مثال بنانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. تو یہ پہلی حالت قرآن کریم میں اس طرح ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے اے شوہرو, نصف ما ترکا آدھا ہے اس مال کا جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا. إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ, اگر ان کے لیے اولاد نہیں ہے, نہ بیٹا نہ بیٹی, تم سے ایک سابقہ شوہر سے. اور یہ دوسری حالت یہ بھی قرآن کریم میں مصرح ہے. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ, اگر ان کی اولاد ہے, اولاد موجود ہے, تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا, پھر تمہارے لیے چوتھائی ہے اس مال کا جو انہوں نے چھوڑا. اب احوال قرآن کریم سے اسے ہم نے معلوم کر لیے. اب ہم بناتے ہیں, مسئلہ بناتے ہیں. دیکھو مسئلے میں ایک فرض ہے نصف. مسئلے میں ایک فرض ہو تو اس کے مخرج سے مسئلہ بنایا جائے گا. نصف کا مخرج ہے 2 سے ہم نے مسئلہ بنایا. اب حصہ دینا ہے شوہر کو نصف, 2 کا نصف ہے 1, باقی بچہ 1 وہ عصبہ کو ملے گا. کیونکہ سراجی نے قاعدہ بیان کیا ہے فَإِذَا جَاءَ فِي الْمَسَائِلِ مِنْ هَذِهِ الْفُرُوضِ أُحَادُ وَتُكَوَّنُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ مَخْرَجِ هَذَا الْفَرْضِ. دوسرے مسئلے میں یہاں پر ربع ہے شوہر کو ملو, کیونکہ اولاد موجود ہے. ربع کا مخرج ہے 4, تو 4 سے ہم نے مسئلہ بنایا. 4 کا ربع ہے 1, وہ شوہر کو ملا. باقی بچے 3 وہ بیٹے کو ملیں گے کیونکہ بیٹا عصبہ ہے, ولد موجود ہے یہاں پر, یا عصبہ ہے. جیسے زوج کے 2 احوال ہیں, زوجات کی بھی 2 احوال ہیں. شوہر کا انتقال ہو گیا اور ایک بیوہ رہ گئی اور اولاد نہیں ہے, چچا رہ گیا. تو جب شوہر کی اولاد نہ ہو
تو بیوہ کا حصہ ہے ربع. ایک بیوہ ہے تو ربع لے لے گی. ایک سے زیادہ ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، تو ربع ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا. یہ نہیں کہ ہر ایک کو ربع ملے گا. اور اگر اولاد موجود ہے تو پھر زوجہ کا حصہ 1/8 ہے، ثمن اس کو ملے گا، 8واں حصہ اس کو ملے گا. تو پھر بیوہ اگر ایک ہے تو ثمن لے لے گی، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے تو ثمن کے اندر یہ شریک ہوں گے. یہ احوال بھی قرآن کریم کے اندر مصرح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ہی آیت کے اندر شوہروں کی بھی احوال ہے، زوجات کی بھی احوال ہے. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. ان زوجات کے لیے ربع ہے اس مال میں سے یہ تم نے چھوڑا اگر ان کے لیے اولاد نہیں ہے، شوہر کی اولاد نہیں ہے اس بیوی سے یا سابقہ بیوی سے. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارے لیے اولاد موجود ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تمہارے لیے 8واں حصہ ہے اس مال سے، ان کے لیے 8واں حصہ ہے اس مال سے جو تم نے چھوڑا. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. اب یہاں مسئلہ بنے گا، چونکہ مسئلے میں ایک فرض ہے ربع، اس کا مخرج 4 ہے، 4 سے مسئلہ بنے گا. اور 4 کا چوتھائی ایک ہے وہ زوجہ کو ملے گا، باقی 3 بچے وہ عم کو ملیں گے، چاچا کو ملیں گے کیونکہ عصبہ ہے. یہاں مسئلے میں ایک فرض ہے ثمن. ثمن کا مخرج ہے 8. تو جب مسئلے میں ایک فرض ہو اس فرض کے مخرج سے مسئلہ بنایا جائے گا. تو 8 سے ہم مسئلہ بنائیں گے. 8 کل مال ہے، کل مال کی 8 حصے بنائیں گے. اس کا ثمن ہے 1، 8واں حصہ 1 وہ زوجہ کو ملا، باقی بچے 7 یہ ابن کو ملیں گے کیونکہ یہ عصبہ ہے. اب یہ احوال سراجی میں بیان کیے گئے ہیں اور دیگر کتابوں میں بھی. تو اس کی عبارت یوں ہے، کہتے ہیں اما للزوج فحالتان، النصف عند عدم الولد وولد الابن وان سفل، والربع مع الولد او ولد الابن وان سفل. واما للزوجات فحالتان، الربع للواحدة فصاعدة عند عدم الولد وولد الابن وان سفل، والثمن مع الولد او ولد الابن وان سفل. تو یہ قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب اور ترجمہ ہے جو اس کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. قرآن کریم کی آیت سے سمجھ لیا جائے تو ذہن میں بھی ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور قرآن کریم کی یہ آیتیں بھی سمجھ میں آ جائیں اور آپ کے ذہن سے کبھی نکلے گا بھی نہیں. تو یہ زوج اور زوجے کے احوال بیان کیے گئے. زوج کی بھی 2 احوال ہے اور زوجے کی بھی 2 احوال ہے.